اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: معاشی ترقی کی حکمت عملی، مطلوب بنیادیں۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، مارچ 2022۔ ترقی کے تصور کا بحران ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے۔ اس بند گلی سے نکلنے کے لیے بنیادی راستہ یہ ہے کہ ترقی کے لیے روایتی مثالیے پیراڈائم کو تبدیل کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم مسائل بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر ہم ان سے متعلقہ چند امور کی نشاندہی کریں گے۔ نمبر 1، حقیقی منصوبہ بندی اور دانشمندانہ اقتصادی پالیسی سازی کے لیے اگر ایک لازمی شرط مناسب تصوراتی ڈھانچے کی فراہمی اور پالیسی سازوں اور اقتصادی ماہرین کے درست ذہنی رویے مائنڈ سیٹ ہیں، دوسری شرط کا تعلق قابل اعتماد اعداد و شمار کی فراہمی، فنی مہارت اور فیصلہ سازی کے مناسب نظام، پالیسی پر عمل درآمد، بروقت نگرانی کے بندوبست اور ناکامی، کوتاہی اور غلطی کے نتیجے میں درستی کے مؤثر عمل سے ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمت میں اس سب کے باوجود کوششیں ناکافی ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے ایک خود مختار اتھارٹی ہو جسے اعلیٰ مہارت و دیانت کے حامل ماہرین چلائیں۔ یہ اتھارٹی اسمبلی کو براہ راست جواب دہ ہو اور اس کی رپورٹیں اسمبلی میں باقاعدگی سے پیش ہوں، جس طرح کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں پیش ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نئے ترقیاتی مثالیے کے لیے پلاننگ کمیشن کی تعمیر نو اور اصلاحی پروگرام ایک لازمی تقاضا ہے۔ منصوبہ بندی اور منصوبہ بندی کمیشن کا کردار واضح طور پر متعین ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق معاشی امور میں ریاست کے کردار سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت سا ابہام پایا جاتا ہے۔ ریاست کو مارکیٹ اکانومی کے متوازن بنانے میں فعال اور مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، مگر مارکیٹ کی ناکامی کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے اور اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ سماجی مقاصد پوری طرح سے بروئے کار لائے جا رہے ہیں یا سماجی و معاشی زندگی کو روندا جا رہا ہے۔ حکومت کی مداخلت واضح طور پر طے شدہ ضابطوں کے تحت ہونی چاہیے تاکہ یہ افسرشاہی کی بیجا مداخلت، سست روی، رشوت ستانی اور سیاسی کھیل کا اعلی کار نہ بن سکے۔ طریقہ کار شفاف ہونا چاہیے اور احتساب کے نظام کو پوری طرح مستحکم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نظام کی ایک اور کمزوری کا تعلق معاشی پالیسی سازی کے لیے مختلف سطح پر تحقیق کی سہولت کا موجود نہ ہونا ہے۔ اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ آزادانہ تحقیق کو فروغ دیا جائے اور اس بات کا انتظام کیا جائے کہ اس تحقیق کے نتائج حکومت اور اس کی ایجنسیوں کو تعلیمی، تحقیقی اور کاروباری اداروں کو آسانی سے دستیاب ہوں۔ کونسل آف اکنامکس ایڈوائزرز کے وفاقی اور صوبائی سطح پر قیام کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے۔ یونیورسٹیوں اور نجی سطح پر قائم تحقیقی اداروں کو بھی تحقیقات مصلحت بینی کے بغیر شائع کرنی چاہیے۔ پالیسی سازی کے معیار کی بہتری صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ان امور کو اداراتی سطح پر انجام دیا جائے۔ پھر یہ بھی اہم ہے کہ بیرونی ماہرین پر انحصار کو کم کیا جائے اور پالیسی آپشن اور قدر و قیمت کا اندازہ لگانے، ایویلویشن کے عمل میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 4، ایک اہم مسئلہ فیصلہ سازی اور ترقیاتی عمل میں عوام کی شمولیت ہے۔ کچھ اقتصادی ماہرین کا مشورہ ہے کہ ترقیاتی امور 3 سیکٹر میں باہمی تعاون کے ساتھ انجام دیے جانے چاہیے: عوامی، نجی اور عوام اور حکومت کے مابین سول سوسائٹی کے اداروں کی شراکت داری اور انتظام کے ذریعے۔ ایثار پیشہ سیکٹر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسے ایک مناسب انداز میں ترقی، منصوبہ بندی اور انتظام و انصرام کے عمل سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اس پہلو کو پوری طرح سے منظم اور مربوط کیا جائے۔ نمبر 5، ایک بڑا پیچیدہ پہلو ریاست کے وفاقی کردار اور صوبائی اختیارات کے درمیان ابہام و اختلاف سے متعلق ہے۔ ترقی، منصوبہ بندی اور انتظامیہ اور ریاست کے مالیاتی ڈھانچے
اور پالیسی سازی میں حد سے بڑھی مرکزیت اوور سینٹرلائزیشن پائی جاتی ہے۔ اس میدان میں تبدیلی کے لیے بنیادی فکر اور ڈھانچے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ یہ کام قومی ہم آہنگی کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ اگر اس پہلو پر فوری طور پر توجہ نہ دی گئی تو اس کے ملک بالخصوص معیشت اور سیاسی امور پر سخت منفی اثرات مرتب ہوتے رہیں گے۔ نمبر 6، عارضی ایڈ ہاکزم اور قلیل مدت کے لیے منصوبہ بندی اور پالیسی سازی کے کلچر کا مسلط رہنا بھی ایک چیلنج ہے۔ درمیانی مدت کی منصوبہ بندی اور طویل مدتی منصوبہ بندی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ملک زیادہ دیر تک اس طرز عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، پاکستان کی ترقی کا مسئلہ شدید خسارے اور عدم توازن کے کچھ پہلوؤں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ زراعت سے صنعت بشمول بھاری صنعت اور سروسز سیکٹر کی طرف ترقی کا سفر نشیب و فراز پر مبنی ہے۔ پاکستان کے سروسز سیکٹر میں توسیع نظر آتی ہے، لیکن یہ توسیع زراعت اور صنعتی سیکٹر میں متناسب توسیع اور معیار میں بہتری کے بغیر ہے۔ اشیاء اور وسائل کے استعمال اور صرف کنزمپشن کی اپنی حدود ہیں۔ اندرون ملک بچتوں ڈومیسٹک سیونگز میں توسیع کے نتیجے میں لازماً سرمایہ کاری بڑھنی چاہیے، مگر اس میں شدید عدم توازن پایا جاتا ہے۔ پھر درآمد و برآمد میں عدم توازن کا مسئلہ بھی بری طرح درپیش ہے۔ پائیدار ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب پیداوار سیکٹر میں توسیع ہو رہی ہو، پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو، ملکی بچت اور سرمایہ کاری پر زیادہ انحصار ہو، انفراسٹرکچر میں مناسب سرمایہ کاری کی جائے اور ملکی پیداوار کو بیرون ملک فروخت کیا جائے۔ پاکستان کی تجارت، ادائیگی میں عدم توازن، مالیاتی خسارہ، قرض کا بڑھتا ہوا بوجھ اور افراط زر کا دباؤ نظام میں شدید بگاڑ اور کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 8، سماجی شعبے کی ترقی یعنی تعلیم، صحت، خوراک، مہارت کا فروغ اور انصاف کی فراہمی صحت مند اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ اسی قدر اہم ہے جیسا کہ ترقی کی رفتار کی شرح اہم ہے۔ دراصل ان دونوں کے درمیان ایک باہمی تعلق پایا جاتا ہے اور یہ دونوں طرح سے کام کرتا ہے۔ معاشی ترقی سماجی ترقی کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سماجی ترقی بھی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بڑا بنیادی عنصر ہے۔ صحت، تعلیم، مہارت میں فروغ اور جدوجہد کے لیے سرگرم جذبہ ترقی کے فروغ کے لیے اہم عناصر ہیں۔ لہٰذا نیا مثالیہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے، یہ ٹرکل ڈاؤن ماڈل سے نمایاں فرق ظاہر کرتا ہے اور سماجی ترقی کو معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، قومی خود انحصاری کا حصول اس بحث کا مرکزی پہلو ہے۔ خود انحصاری کا مطلب معاشی خود کفالت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو بیرونی قوتوں اور بیرونی اداروں اور حکومتوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے قومی مقاصد اور اغراض کے پیش نظر اپنی ترجیحات اور پروگراموں کا تعین کرنا چاہیے۔ دوسروں پر انحصار کرنے کے مختلف پہلو ہیں، جن میں فہم و دانش، سیاسی، اقتصادی، ٹیکنالوجی اور ثقافتی پہلو شامل ہیں۔ یہ تمام پہلو آپس میں مربوط ہیں۔ عالمگیریت کا مطلب لازماً خود انحصاری کا نقصان یا نظریاتی اور ثقافتی تشخص سے محرومی نہیں ہے۔ یہ مکمل خود انحصاری کے ساتھ ایک ملک کو عالمگیریت کے اثرات سے مستفید ہونا اور اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ بیرونی سرمایہ پر بہت زیادہ انحصار اور بڑے پیمانے پر بیرونی قرضوں کا حصول خود انحصاری سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پاکستان کے پاس ایک بہت اہم اثاثہ ریسورس ہے جسے قومی اقتصادی ترقی کے لیے پوری طرح سے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ اثاثہ بیرون ملک موجود پاکستانی ماہرین، پاکستانی ذہانت، انٹلیکٹ اور جوہر قابل ہے۔ اسی طرح بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ریمیٹنسز ایک بہت قیمتی مالیاتی سرمایہ ہیں جو بدقسمتی سے بڑی حد تک روزمرہ مصرف کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کا ایک قابل ذکر حصہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تاکہ بیرون ملک کام کرنے والوں اور ان کے خاندان کے لیے ایک مستقل آمدن کا ذریعہ بن سکے اور ملک کی معاشی ترقی میں بیرونی قرض کی جگہ اپنے لوگوں کے وسائل استعمال ہو سکیں۔ ان خداداد اور قیمتی ذرائع سے مؤثر اور مفید انداز میں استفادے کے لیے مناسب حکمت عملی کی تیاری ایک بڑا چیلنج بھی ہے
اور ایک تاریخ ساز موقع بھی۔ نمبر 10، عوام کا معاشی اور سیاسی عمل میں شرکت ایک فیصلہ کن مسئلہ ہے جسے ترقیاتی مساعی کے ایک لازمی حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اقتصادی ترقی، آزادی اور جمہوریت پوری طرح باہم مربوط ہیں۔ بھارتی نوبیل انعام یافتہ ماہر معاشیات امریتا سین کا بنیادی کام اس ضمن میں بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دیکھیے ڈیولپمنٹ ایز فریڈم، نیو یارک، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 1999۔ عوام کی شمولیت، آزادی اظہار، اختلاف رائے اور تنظیم اور پارلیمنٹ کی بالادستی ایک کامیاب ترقیاتی مثالیے کے بنیادی اجزاء ہیں۔ عوام کی شرکت کا ایک اور اہم پہلو انہیں ترقیاتی عمل میں ایک حقیقی نگہدار سٹیک ہولڈر بنانا ہے۔ روزگار کی فراہمی، سیلف امپلائمنٹ کی تخلیق اور مفید روزگار کی فراہمی کے مواقع میں متواتر اضافہ اس سکے کا دوسرا رخ ہے۔ پاکستان کی مستقبل کی معاشی ترقی کی حکمت عملی ان 10 نکات کے تناظر میں بنائی جانی چاہیے۔ اس خواب کی تعبیر ایک نئے مثالیہ کی تشکیل اور اس کی ترویج کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس کے نتیجے میں قوم اس قابل ہو سکے گی کہ وہ اپنے ذرائع سے پوری طرح مستفید ہو سکے اور پاکستان جس مقصد کی تکمیل کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ اقبال اور قائد اعظم کا تصور معیشت۔ اس تناظر میں یہ مفید ہوگا کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم رحمہ اللہ کے تصورات کو ایک بار پھر تازہ کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں، چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ، دستگیر بندہ بے ساز و برگ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ امیروں کے لیے، وہ امیر لوگ جنہوں نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے، موت کا پروانہ ہے۔ قرآن ان لوگوں کا مددگار ہے جو وسائل زندگی نہیں رکھتے۔ اس کا مشن غریبوں کو بلند کرنا اور ان کو طاقتور بنانا ہے۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین این است و بس۔ اسلامی شریعت کا مقصد انسان کی دوسرے انسان پر محتاجی کو ختم کرنا ہے۔ کسی کو دوسروں کا دستے نگر نہ رہنا چاہیے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کی تکمیل شریعت کے پیش نظر ہے۔ یہی وہ مشن تھا جس کی طرف علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے انتقال سے تقریباً 1 سال قبل خط میں متوجہ کیا۔ 28 مئی 1937 کو انہوں نے اپنے اس خط میں قائد اعظم کو لکھا، ہمارے سیاسی اداروں نے عام مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کی طرف کبھی غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ روٹی کا مسئلہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ گزشتہ 200 سال سے وہ برابر تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غربت کی وجہ ہندو کی سود خوری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے۔ یہ احساس کہ غیر ملکی حکومت بھی اس افلاس میں برابر کی حصہ دار ہے ابھی پوری طرح ذہنوں میں نہیں ابھرا، لیکن آخرکار ایسا ہو کر رہے گا۔ جواہر لال نہرو کی بے دین اشتراکیت مسلمانوں میں کبھی مقبول نہ ہو سکے گی۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی غربت کے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ مسلم لیگ کا سارا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کوشش کرتی ہے۔ اگر اس امر میں مسلم لیگ نے کوئی امید نہ دلائی تو مجھے یقین ہے کہ مسلم عوام پہلے کی طرح اس سے بے تعلق رہیں گے۔ خوش قسمتی سے اسلامی قانون شریعت کے نفاذ سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اسلامی قانون کے طویل اور گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کیا جائے تو کم از کم ہر شخص کے لیے حق معاش محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس ملک میں ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستیں مارز وجود میں نہیں آتی، اسلامی شریعت کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ سالہ سال سے یہی میرا عقیدہ رہا ہے اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی غربت اور روٹی کا مسئلہ اور ہند میں امن و امان کا قیام اسی سے حل ہو سکتا ہے۔ اقبال اور قائد اعظم، مرتبہ پروفیسر احمد سعید، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، صفحہ 104 105۔ قائد اعظم نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے 30ویں سالانہ اجلاس 24 اپریل 1943 دہلی میں پاکستان کے پیش نظر اقتصادی امور کا ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر کہا، میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو انتباہ کر دینا چاہتا ہوں جو ہمارا خون چوس کر ایسے نظام کے تحت پلے بڑھے جو اس قدر خبیث اور اس قدر فاسد ہے، جو انہیں اس درجہ خود غرض بنا دیتا ہے
کہ ان کے ساتھ معقول بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عوام کا استحصال ان کی رگو پے میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کی حرص اور خود غرضی نے دوسروں کے مفادات کو اپنے تابع کر لیا ہے تاکہ وہ موٹے ہوتے رہیں۔ یہ درست ہے کہ آج ہم اقتدار میں نہیں ہیں۔ آپ کہیں بھی دیہات کی طرف نکل جائیں، میں گاؤں میں گیا ہوں، ہمارے لوگوں میں لاکھوں ایسے ہیں جنہیں رات کو روٹی کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ کیا یہ تہذیب ہے؟ کیا پاکستان کا یہ مقصد ہے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ لاکھوں کا استحصال کیا گیا اور انہیں دن میں ایک بار بھی روٹی نہیں ملتی؟ اگر پاکستان کا تخیل یہ ہے تو میں ایسا پاکستان نہیں لوں گا۔ اگر ان میں عقل ہے تو انہیں خود کو زندگی کے نئے اور جدید حالات سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہی ان کی مدد کرے تو کرے، ہم تو ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں خود پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں ڈگمگانا چاہیے اور نہ ہچکچانا۔ یہ ہماری منزل ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اسپیچز، اسٹیٹمنٹس اینڈ میسیجز آف دا قائد اعظم، جلد 2، مرتبہ خورشید احمد خان یوسفی، بزم اقبال، لاہور۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد 1 درجن سے زائد تقاریر میں سماجی انصاف کے حصول کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ 27 ستمبر 1947 کو ولیکا ٹیکسٹائل ملز کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے صنعتی اور زرعی ترقی پر زور دیتے ہوئے واضح طور پر کہا، اپنے ملک میں صنعت کاری کے ذریعے ہم اشیاء صرف کی فراہمی کے لیے بیرونی دنیا پر انحصار کم کر سکیں گے، لوگوں کو روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کر سکیں گے اور مملکت کے وسائل میں بھی اضافہ کر سکیں گے۔ قدرت نے ہمیں صنعت و حرفت میں کام آنے والے بہت سے خام مال سے نوازا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے ملک اور عوام کے بہترین مفاد کے لیے استعمال کریں۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے فیکٹری کا منصوبہ بناتے وقت کارکنوں کے لیے مناسب رہائش گاہوں اور دیگر سہولتوں کا بھی اہتمام کیا ہوگا، کیونکہ مطمئن کارکنوں کے بغیر کوئی صنعت پنپ نہیں سکتی۔ پاکستان کے اقتصادی مقاصد کے بارے میں ان کے ویژن کا بڑا واضح اظہار قوم سے ان کے آخری خطاب میں ہوتا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ انہوں نے فرمایا، حکومت پاکستان کی حکمت عملی یہ ہے کہ قیمتوں کو ایسی سطح پر مستحکم کر دے جو تیار کنندہ اور صارف دونوں کے لیے منصفانہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس اہم مسئلہ کو کامیابی کے ساتھ حل کرنے کے لیے آپ کی کوششیں اس پہلو کا لحاظ رکھیں گی۔ آپ کا تحقیقی شعبہ بینکاری کے طور طریقوں کو معاشرتی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات سے ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں جو کام کرے گا، میں اس کا دلچسپی کے ساتھ انتظار کروں گا۔ اس وقت مغربی اقتصادی نظام نے انسانوں کے لیے تقریباً ناقابل حل مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہی دنیا کو اس بربادی سے بچا سکے جس کا اسے اس وقت سامنا ہے۔ یہ افراد کے مابین انصاف کرنے اور بین الاقوامی سطح سے ناچاکی کو دور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس گزشتہ نصف صدی میں 2 عالمی جنگوں کی زیادہ تر ذمہ داری بھی اسی کے سر ہے۔ مغربی دنیا اس وقت اپنی میکانکی اور صنعتی اہلیت کے باوجود جس بدترین ابتری کی شکار ہے وہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ مغربی اقدار، نظریے اور طریقے خوش و خرم اور مطمئن قوم کی تشکیل کی منزل کے حصول میں ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے اپنے ہی انداز میں کام کرنا ہوگا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کرنا ہوگا جس کی اساس انسانی مساوات اور معاشرتی عدل کے سچے اسلامی تصور پر استوار ہو۔ اس طرح سے ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنا مقصد پورا کر سکیں گے اور بنی نوع انسان تک پیغام امن پہنچا سکیں گے کہ صرف اسلام ہی اسے بچا سکتا ہے اور انسانیت کو فلاح و بہبود، مسرت و شادمانی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ دا سول اینڈ ملٹری گزٹ، 2 جولائی 1948، بحوالہ خورشید احمد خان یوسفی، بزم اقبال، لاہور۔ دستور پاکستان کی دفعات۔ یہ اقتصادی تصورات اور تصور پاکستان دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باب 2 میں درج ہیں اور پالیسی کے لیے اصول فراہم کرتے ہیں۔ اسلامی طریقے زندگی، دفعہ 31 1،
پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔ 2. پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی۔ الف، قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا، اور قرآن پاک کی صحیح اور منوعن طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا۔ ب، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا، اور جیم، زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا۔ معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ دفعہ 37 مملکت الف، پسماندہ طبقات یا علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی۔ ب، کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کرے گی اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کرے گی۔ جیم، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پر قابل دسترس بنائے گی۔ دال، سستے اور سہل الحصول انصاف کو یقینی بنائے گی۔ ہے، منصفانہ اور نرم شرائط کار اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر یا جنس کے نامناسب ہوں، مقرر کرنے کے لیے اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی سے متعلق مراعات دینے کے لیے احکام وضع کرے گی۔ واو، مختلف علاقوں کے افراد کو تعلیم، تربیت، زرعی اور صنعتی ترقی اور دیگر طریقوں سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ہر قسم کی قومی سرگرمیوں میں، جن میں پاکستان میں ملازمت کی خدمت بھی شامل ہے، پورا حصہ لے سکیں۔ عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ۔ دفعہ 38 مملکت الف، عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے، اور آجر و ماجور اور زمیندار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی۔ ب، تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ جیم، پاکستان کی ملازمت میں یا بصورت دیگر ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ مہیا کرے گی۔ دال، ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ دال، ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرے گی۔ دستور پاکستان کے یہ واضح احکامات ہیں، اور دستور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر سال قومی اسمبلی کو بتایا جائے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ کام ہے جس کی حکومت کبھی فکر نہیں کرتی، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ اس سلسلے میں مؤثر احتساب کے باب میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ نئے مثالیے کی تشکیل۔ یہاں پیش کی گئی سفارشات کی روشنی میں ہم اس بات کا مشورہ بھی دیں گے کہ نئے مثالیے میں درج ذیل باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ نمبر 1، قدرت نے انسان اور اس کے ماحول کو جو وسائل فراہم کیے ہیں ان کی بہترین نشو و نما کے ساتھ انہیں استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، ان کی اس طرح سے منصفانہ تقسیم اور استعمال ہو کہ تمام انسانی تعلقات کا فروغ اور تنظیم عدل اور احسان کی بنا پر ہو۔ نمبر 3، متوازن اور پائیدار ترقی، وسائل کے ضیاع اور غلط استعمال سے اجتناب، ظلم اور انسانوں کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے۔ مالی اور قیمتوں میں استحکام کے ذریعے افراد کے درمیان، علاقوں کے درمیان، شعبہ جات کے درمیان اور قومی سطح پر مساوات کا حصول ممکن بنایا جائے۔ نمبر 4، خود انحصاری کے اعلیٰ مقام کا حصول بشمول امت کی اجتماعی خود انحصاری
حقیقی تکثیریت پر مبنی ایک عالمی نظام کا ویژن، جس کے نتیجے میں تمام اقوام اور ثقافتوں کا مل جل کر رہنا ممکن ہو اور وہ ایک منصفانہ عالمی نظام میں باہمی مقابلے اور تعاون کے ساتھ رہ سکیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ترقیاتی حکمت عملی کو درج ذیل اوصاف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نمبر 5، ترقیاتی حکمت عملی کو اخلاقی، روحانی اور مادی پہلوؤں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ترقیاتی اہداف پیداوار میں اضافے کے لیے جدت و ندرت کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی سے کوشش اور اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ اس سے تمام لوگوں کی ضروریات کی فراہمی اور بہتری یقینی ہو اور ایک مضبوط، ترقی پذیر اور نشوونما پانے والی معیشت کا قیام عمل میں آئے۔ نمبر 7، دنیا میں اچھی زندگی کا حصول آخرت میں ایک کامیاب زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 8، محرک، اخلاقی محرکات مادی جزا و سزا کے ساتھ ذاتی اصلاح، سماجی و اخلاقی ذمہ داری اور جواب دہی کے ساتھ۔ نمبر 9، اخلاقی فلٹر اور سماجی فلٹر کا نظام جو صرف، پیداوار اور فیصلہ سازی کے تمام مراحل پر مارکیٹ کے نظام کو درست رکھنے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرے۔ نمبر 10، فرد کی مرکزیت اور فلاح و بہبود کی حامل سوچ کار فرما ہونا، پیداوار اور صرف کو مفید اور ثمر آور بنانا چاہیے۔ اجتماعی معاملات کا نظام ماحول دوست ہونا چاہیے۔ نمبر 11، جائیداد بطور ٹرسٹ، نجی ملکیت کا حق اور منافع کا حصول سماجی و اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے جو سرمایہ کاری کو سرمایہ پرستی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 12، مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل نو میں سود کا یقینی خاتمہ اور ارتکاز دولت میں کمی۔ نمبر 13، انصاف کی فراہمی بشمول منصفانہ تنخواہ، آمدنی اور شراکت، رقم کی منتقلی اور مبنی بر عدل وراثت کی تقسیم۔ نمبر 14، حکومت کا مثبت اور بامقصد کردار۔ نمبر 15، معیشت اور اس سے متعلق امور کی از سر نو تشکیل، محض مالیاتی سیکٹر میں اصلاحات نہ ہوں۔ نمبر 16، پاکستان کی خود انحصاری اور بحیثیت مجموعی امت کی خود انحصاری، معاشی تعاون اور عالمگیریت کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے یکجہتی کا اظہار اور اس کے لیے مواقع کو استعمال کرنا۔ امید ہے کہ مندرجہ بالا اقدامات کی روشنی میں حکومت، تحقیقی اداروں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے ایک سنجیدہ اور پائیدار کوشش کی جائے گی تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا وہ پورا ہو سکے اور ہمارے عہد میں اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے جد و جہد کو ایک نئی مہمیز دینے کا باعث بن سکے۔